बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल, उनका रवैया काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। आज दौरान समात उन्होंने बहुत से ऐसे रिमार्क्स दिए जिनको हम ये कह सकते हैं कि रिकन्सिलिएटरी टोन यानी मुफाहमाना रवैया या अंदाज उनका था। बाकी जो उनके साथी जज साहिबान थे वो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि खामोश ही रहे। इस हवाले से बात होगी। और फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने आज इमरान खान को बज़रिया ट्वीट एक ताना दिया है। वो ताना क्या है, लेकिन फैसल वावड़ा के जो इंकशाफात हैं, अब यकीन कीजिए कि पहले मैं फैसल वावड़ा को सीरियस नहीं लेता था। मैं इंतहाई नॉन सीरियस समझता था उनको, लेकिन पता नहीं उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। खैर हमें तो पता है इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों को कहाँ से मिलती है और ये किसकी ज़बान बोल रहे होते हैं, किसकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। बहरहाल जब से उन्होंने ये पेशन गोई की थी कि जी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून खराबा हो सकता है, इमरान खान पर हमला हो सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने और भी कुछ इस तरह की पेशन गोइयाँ की जो कि तकरीबन दुरुस्त साबित हुई, यानी शेख रशीद की तरह बोंगियाँ नहीं मारी। इनके पास ऐसे लगता है कि इन्फॉर्मेशन होती है। और चंद दिनों से एक मरतबा फिर फैसल वावड़ा जो है वो टेलीविज़न स्क्रीनों की शान बने हुए हैं। हर टॉक शो होस्ट की ख्वाहिश होती है कि फैसल वावड़ा उनके शो में आएँ और इंकशाफ करें, नए से नया इंकशाफ करें। आज उनकी पेशी थी नैब रावलपिंडी में। वही 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज वाले जो इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन हासिल करने के लिए, और मुबैना तौर पर 6 अरब वाला मामला था, 6 अरब रुपए लेके 2 अरब उसमें मुबैना तौर पर शहजाद अकबर के थे। तो ये केस जो था उसमें फैसल वावड़ा ने आज जाके नैब की अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि जी मैंने उनके तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो दे दिए हैं, और बताया कि जी काबीना में मैं वो वाहिद शख्स था, और उसके अलावा डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी खुलकर, और मैंने इमरान खान को कहा था कि ये नैब का केस बनेगा। ये बातें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया वो ये है कि उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड में आप सब लोग जो ये समझते हैं कि ये इमरान खान, मलिक रियाज, ये वो, सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें इस रकम में, ये जो उस वक्त 60 अरब थी अब कहते हैं 100 अरब है। बहरहाल पाउंड से 190 मिलियन को यानी 19 करोड़ पाउंड्स को आज जो पाउंड की जो कदर है या वैल्यू है या कीमत है उससे ज़रब दे के आप देख लें कितनी रकम बनती है। बहरहाल वो कहते हैं जी इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो साबिक DG ISI फैज़ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उठाया। और फैज़ हमीद के बारे में ये इतलात हैं कि वो इस वक्त अमलन हाउस अरेस्ट हैं, यानी नज़रबंद किया गया है, और इसका कोई ऐलान जारी नहीं किया गया, लेकिन यकीनन वो पता नहीं नज़रबंद हैं, उनकी नक्लो हरकत महदूद की गई है। ये फैसल वावड़ा का इंकशाफ है। उन्होंने कहा कि ये तो मामूली चीज़ है, आगे जाएं लोगों के बड़े जराइम सामने आएंगे। इसमें शहजाद अकबर तो और सेनेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि सिटिंग सेनेटर्स हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो पार्टी से 6 महीने पहले निकाल लिया गया था, मैं तो उस वक्त से सच बोल रहा हूँ, और मैं पुराने इमरान खान को जानता हूँ, इमरान खान पुराने पाकिस्तान को जानता हूँ। इमरान खान अब जो इमरान खान है, इस इमरान खान की पॉलिसीज़ को मैं नहीं जानता था। यानी इस तरह की उन्होंने बातें की। खैर चीफ जस्टिस पर आते हैं जनाब, वो उनका रवैया क्यों बदला। वो कहते हैं ना बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। जनाब फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट किया है इमरान खान के एक ट्वीट के जवाब में। वो ट्वीट ये है कि इमरान खान ने कहा कि जनाब देखें मेरी पार्टी के जो रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो गया है वो गिरफ़्तार हैं। अदालत उन्हें एक केस में ज़मानत देती है, उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस तरह उनकी जो तकलीफ़ और मुश्किलात हैं वो जारी हैं। तो इस पर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने इमरान खान को जवाब दिया कि हुजूर इमरान खान साहब
انگلش میں ٹویٹ ہے کہ آپ کو فواد چودھری، ملیکہ بخاری اور 2-3 نام انہوں نے اور لیے، کیا ان کی تکلیفیں آپ کو نہیں پتا، ان کا ذکر کرنا آپ بھول گئے؟ تو ظاہر ہے اب جب فواد چودھری نے پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، فواد چودھری نے پارٹی چھوڑ دیا، تو عمران خان ان کا نام کیوں لیں گے؟ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں، 10-15 دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح موجود ہوتے تھے، لیکن وقت بدلتے گزرتے دیر نہیں لگتی، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی کہ دن بڑے اور کبھی کی راتیں، آج کل دن بڑے ہو رہے ہیں اور راتیں مختصر ہو رہی ہیں، مختصر تو نہیں مطلب ان کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دن کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، رات جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے سردیوں کے دنوں میں۔ تو آج کل ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رات جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے۔ بہرحال جناب آتے ہیں اس پر چیف جسٹس کی جانب، وہ ریویو پٹیشن نظر ثانی کی درخواست سن رہے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن نے جو 14 مئی کو الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے یا الیکشن کروانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے، یعنی ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، اس پر آج اٹارنی جنرل نے جناب چیف جسٹس سے چند شکایات کی کہ جی گزشتہ روز کی سماعت میں تو آپ نے کہہ دیا کہ جی فلاں نکات آپ نے اٹھائے نہیں، ہم نے تو اٹھائے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ جناب آپ 4-3 کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جی وہ فیصلہ تو وہی ہے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے چند بڑے معنی خیز قسم کے ریمارکس دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہم حکومت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ وہ کس کی بات کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلے دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ چیف جسٹس نے کہا ہے تو یقیناً درست ہی کہا ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ ان کے فیصلوں سے اختلاف ہی نہیں کرتے بلکہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ جو بینچ بناتے ہیں ایک ہی بینچ ہوتا ہے جناب۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے بھی مطلب احترام قانون کے دائرے، آئین کے دائرے کے اندر رہتے رہتے انہوں نے اچھی گفتگو کی، حکومت کو اچھے طور پر ریپرزینٹ کیا۔ اس پر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو چیف جسٹس نے کہا جی میں نے تو گزشتہ روز کہہ دیا تھا کہ جناب میں تو خوش ہوا ہوں آپ کے دلائل سے، یہ تو جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں بڑی زبردست ہیں، اور اس میں نئے نکات بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حکومت سے کہیں کہ یعنی انہوں نے کہا جی ان سے کہیں کہ جناب ماضی میں اگر آپ نے کچھ ہمارے ساتھ برا بھی کیا ہے تو ہم دل صاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، یعنی اب آپ خوش ہوں گے۔ ابھی یہ وہی چیف جسٹس ہیں، اب یہ مجھے نہیں پتا اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن اب انہیں یہ تو پتا ہے نا کہ جناب الیکشن 14 مئی کو نہیں ہو سکے، ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس وزیر اعظم کو یا کابینہ کو اگر دینا تھا تو نہیں دیا، اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا، ان کی گفتگو، وہ باتیں، مریم نواز کا خطاب، مولانا فضل الرحمان کا خطاب، دیگر رہنماؤں کا خطاب، وہ نعرے، وہ بینرز، مطلب پتہ ہے آپ سب کو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں جو مخصوص ایک مقتدر طبقہ ہے، حلقہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ادارہ ہے، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، اب تو لوگ کھل کر نام لیتے ہیں، تو یقیناً ان کی طرف سے بھی باور کروایا ہوگا۔ لیکن آج کل ایک اور ہمارے جج صاحب ہیں، وہ انہوں نے جناب ایک اور یعنی وہ منصب تو ان کے پاس واقعی بڑا محترم ہے، وہ جج صاحب بھی محترم ہے، لیکن ان کے کچھ اقدامات اور ان کے ریمارکس ایسے آ رہے ہیں۔ آج جب انہوں نے اسد عمر کو ضمانت دی تو انہوں نے کہا جی آپ بھی جا کے پریس کانفرنس کر دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جج صاحب کے شایان شان یہ ریمارکس ہوئے ہیں کہ جی آپ بھی جا کے ان کے کہنے پر پریس کانفرنس کر دیں۔ اور اسد عمر کے وکیل نے کہا، بابر اعوان نے کہا کہ جی نہیں، ہم ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، یعنی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیں تو آپ کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے جسٹس جناب میاں گل حسن اورنگزیب، وہی عمر ایوب کے کزن، پرویز خٹک کے داماد، یعنی پرویز خٹک کی بھتیجے کے ہسبینڈ، اور
مطلب یہ چیف جسٹس صاحب کی جانب دوبارہ آتے ہیں جناب، تو یہ رویہ جو بدلا ہے، تو کم از کم مجھے سمجھ تو آتی ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جناب، یا یہ میں تہیہ نہیں کر سکتا کہ چیف جسٹس صاحب اس ریویو پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ نہیں تبدیل کر دیں گے تو کیا وہ نئی تاریخ دیں گے؟ کیونکہ اس میں یہ فیصلے میں چیلنج کیا گیا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہے ہی نہیں آئینی طور پر۔ تو پھر جب آپ نے اللہ کو حاضر جان کر اللہ کی رضا کے لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی رضا تو آپ کے ہر صائب فیصلے میں شامل ہوتی ہے، لیکن کیا آئین میں، یا اب میں کیسے بولوں کہ آئین کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، آپ نے 2-3 انتہائی متنازع فیصلے کیے ہیں۔ بے شک آپ کے نزدیک اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، بے شک اس میں آپ کے عزیز و اقارب کی رضائیں بھی شامل تھیں یا ہیں، جس طرح وہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، لیکن رضا تو صرف اور صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے، اور ڈرنا بھی صرف اور اللہ کی ذات سے چاہیے، اور انکنڈیشنل پیار جسے کہتے ہیں، وہ محبت، وہ بھی اللہ کی ذات اور اس کے بعد اللہ کے نبیوں کے لیے، اور خاص طور پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ جی آپ کو مطلب خواجہ طارق رحیم جو ہے وہ جو ایک دن فون کال کر کے کسی جرنلسٹ سے بات کریں اور دوسرے دن وہی فیصلہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ کی خوش دامن صاحبہ خواجہ طارق رحیم کی بیگم صاحبہ سے بات کرتے ہوئے کہیں کہ انہاں تے اللہ کا کار پہ گئے، کم وقت مرشلا بھی نہیں لاندے۔ مطلب یہ، اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ سب آپ نے سن رکھی ہے۔ تو چیف جسٹس سے ایسے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ کہ ان کا کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، اب دیکھیں نا، جون، جولائی، اگست، ستمبر، کچھ 3.5 مہینے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، ہاں جی 3.5 مہینے رہ گئے۔ اگر آپ دن گنے تو 16 ستمبر ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے۔ ابھی جون میں گرمیوں کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی، پھر الوداعی ان کے خطابات شروع ہو جائیں گے، تو بس اس کے بعد اللہ خیر صلاح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی فیصلے آئیں ملک کی بہتری کے لیے آئیں، اور ون سائیڈڈ، لاپ سائیڈڈ فیصلے نہ آئیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔